قابل مبارکباد ہیں حاجی رجب صاحب کہ یہ ہر سال غوث سمدانی قطب ربانی شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر پاک کی محفل کو سجاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب پر غوث پاک کا فیضان جاری و ساری فرمائے۔ آپ حضرات کی توجہ ہے؟ اچھا، ہاتھ اٹھا کے بتائیے کون کون میری تقریر سننا نہیں چاہتا ہے؟ یقیناً آپ بیٹھے ہیں تو سننے کے لیے ہی بیٹھے ہیں، لیکن آپ کی توجہ مکمل میری طرف ہو جائے اس لیے میں نے جملہ جو تھا وہ تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیا۔ میں یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ رات کے اس حصے میں تقریر کرنا کمال نہیں ہے بلکہ تقریر سننا کمال ہے، مگر آپ حضرات اتنی محبت کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی یہ حشاش بشاش طبیعتیں دیکھنے کے بعد مجھے بے حد مسرت ہوئی۔ رات کے اس حصے میں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پروگرام اب شروع ہو رہا ہے۔ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ محفل کے ادب کو ملحوظ رکھیں۔ اگر آپ محفل کے ادب کو ملحوظ نہیں رکھیں گے تو جو رحمتیں برکتیں آپ کو ملنے والی ہیں آپ اس سے محروم رہ جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر علماء تشریف فرما ہے، الحمدللہ ان میں کا ہر عالم، ہر مقرر، ہر شاعر ایسا ہے جس اسٹیج پر چلا جاتا ہے کامیابی کا ضامن ہوتا ہے، لیکن یہ ان سب کی ذرہ نوازی کہ انہوں نے مجھ ناچیز حقیر فقیر کو موقع دیا، لہٰذا میں ان کا شکر گزار ہوں۔ ان علماء کی دعاؤں کے زیر سایہ چند منٹ میں چند باتیں آپ کی بارگاہ میں رکھوں گا اور انشاءاللہ اس کے بعد بہت جلدی سلام اور دعا۔ الحمدللہ الحمدللہ لا معبود الا اللہ ولا مشہود الا اللہ ولا موجود الا اللہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا مماثل لہ ولا مقابل لہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المکین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کر بلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحری ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ
میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت قاطع بدعت رہبر شریعت اور سنیں علم کی ہیں چٹان، بزم سنیت کی ہیں پہچان، قوم سے ہیں پٹھان، نام ہے احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان، بریلی کی سرزمین سے غوث سمدانی قطب ربانی شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور تحریر فرماتے ہیں، واہ 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 کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا۔ لفظ واہ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ واہ، اعلی حضرت فرماتے ہیں واہ، انسان جب کسی حسین و جمیل چیز کو دیکھتا ہے تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے واہ۔ اعلی حضرت نے جب غوث پاک کی کرامتوں کو پڑھا، غوث پاک کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا تو بے ساختہ بریلی سے پکار اٹھے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ میں تھوڑا سا اور آسان کروں، شاید آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، توجہ ہے؟ اچھا تو مچل کے کہتے ہیں سبحان اللہ، اور عقیدت سے بولیں یا رسول اللہ۔ بہجت الاسرار شریف کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بغداد کی سرزمین ہے، جلسے کا پروگرام سجا ہوا ہے، غوث سمدانی قطب ربانی شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی تقریر فرما رہے ہیں، اللہ اللہ، کافی لوگوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع، غوث سمدانی قطب ربانی شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی تقریر فرما رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں، سامنے ایک اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے ہیں جن کا نام ہے شیخ علی بن ہیتی، غوث پاک تقریر فرما رہے ہیں اور اللہ کے ولی غوث سمدانی قطب ربانی شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی کے خطاب کو سماعت کر رہے ہیں۔ اچانک شیخ علی کو تقریر سنتے سنتے نیند آ گئی۔ جیسے ہی شیخ علی کو نیند آئی، غوث سمدانی قطب ربانی شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی نے اپنی تقریر کو روکا، اسٹیج سے نیچے آئے اور شیخ علی بن ہیتی کے قریب آ کر مؤدبانہ انداز میں کھڑے ہو گئے۔ مجمع حیران ہے، سامعین حیران ہے۔ آج سے پہلے ہم نے حضرت کو بہت سارے جلسوں میں خطاب فرماتے ہوئے دیکھا، مگر کبھی ایسا نہ ہوا کہ عبد القادر جیلانی نے اپنی تقریر کو بیچ میں روکا ہو اور سامعین کے قریب آ کر مؤدبانہ انداز میں کھڑے ہوئے ہوں، مگر کسی کے اندر یہ ہمت و مجال نہیں جو عبد القادر جیلانی کو ٹوک دے۔ چند لمحات عبد القادر جیلانی شیخ علی بن ہیتی کے قریب کھڑے رہے، چند لمحات کے بعد آپ دوبارہ اسٹیج پر تشریف لائے، جہاں سے تقریر کو روکا تھا وہیں سے تقریر کو شروع کر دیا۔ تقریر مکمل ہوئی، جلسے کا اختتام ہوا، آپ کے ایک شاگرد نے آگے بڑھ کر آپ کے دامن اقدس کو تھام لیا، عرض کرتا ہے اے اللہ کے مقدس ولی عبد القادر جیلانی، آپ کا ایک ایک قدم خدا اور مصطفیٰ کی رضا کے لیے اٹھتا ہے۔ اے اللہ کے ولی، آج سے پہلے ہم نے آپ کو کئی سارے جلسوں میں خطاب فرماتے ہوئے سنا،
کئی ساری کانفرنس میں آپ کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا، مگر کبھی ایسا نہ ہوا کہ آپ نے تقریر کو بیچ میں روکا ہو اور تقریر روک کر آپ سامعین کے قریب آ کر اس طرح مؤدبانہ انداز میں کھڑے ہوئے ہو۔ اے اللہ کے ولی، آپ کے ہر ایک کام میں ہزار ہا حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں آج کس حکمت کی تحت آپ نے اپنے خطاب کو بیچ میں روکا اور سامعین کے قریب آ کر آپ مؤدبانہ انداز میں کھڑے ہو گئے۔ آپ ہمیں سمجھائیں، ذرا واضح فرما دیں کہ تقریر روک کر شیخ علی کے قریب آ کر مؤدبانہ انداز میں کھڑے ہونے کی وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا، ریزن کیا تھا، حضور ہمیں سمجھائیں۔ تو غوث پاک نے فرمایا شیخ علی بن ہیتی کو بلایا جائے۔ شیخ علی بن ہیتی کو بلایا گیا۔ غوث سمدانی قطب ربانی شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں، اے شیخ یہ بتائیے کہ جب آپ ہماری تقریر سن رہے تھے تو آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ شیخ علی بن ہیتی کہتے ہیں، اے لوگوں سنو، جب غوث سمدانی تقریر فرما رہے تھے میں تقریر سن رہا تھا، تقریر سنتے سنتے مجھے نیند آ گئی، جیسے ہی نیند آئی خواب میں مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی نیند آئی خواب میں سرکار تشریف لے آئے، جیسے ہی نیند آئی خواب میں مصطفیٰ کا دیدار ہوا۔ غوث پاک نے تاریخی جملے ارشاد فرمائے اور میرے اور آپ کے غوث فرماتے ہیں لوگوں سنو، شیخ علی بن ہیتی حالت خواب میں مصطفیٰ کا دیدار کر رہے تھے اور میں عبد القادر جیلانی حالت بیداری میں اپنے آقا کا دیدار کر رہا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے تقریر کو روک دیا تھا اور شیخ علی بن ہیتی کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میرا امام جب غوث کی اس کرامت کو پڑھتا ہے تو بریلی سے پکار اٹھتا ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث اے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا۔ واہ بابا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اولاد غوث اعظم۔ آج آپ اپنی قسمت پہ جتنا ناز کریں اتنا کم ہے۔ سنجیدگی کے ساتھ، کیا آپ نے غوث پاک کو دیکھا ہے؟ پھر بولی دیکھا ہے؟ حاجی صاحب قبلہ، کیا آپ نے غوث پاک کو دیکھا؟ کبھی ملاقات ہوئی؟ تو پھر آپ غوث پاک کا ذکر سننے کیوں آئے؟ دیکھا بھی نہیں، ملاقات بھی نہیں ہوئی، آپ آئے نہیں ہیں، بلکہ آپ کو بلایا گیا ہے، کیونکہ غوث سمدانی شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جسے میں پسند نہ کروں اس کی زبان پہ میرا نام نہیں آتا۔ کیا بات ہے! جسے میں پسند نہ کروں اس کی زبان پر میرا نام جاری نہیں ہوتا۔ آپ کا یہاں پر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ غوث پاک نے ہم سب کو پسند فرما لیا ہے، اور جب غوث پاک نے پسند فرما لیا تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ غوث پاک کی یہ شان ہے کہ جو ایمان کی حالت میں سرکار غوث پاک کا چہرہ دیکھ لیتا وہ جنتی ہو جاتا۔ ایمان کی حالت میں جو سرکار غوث پاک کا چہرہ دیکھ لے وہ جنتی۔ بغداد کی سرزمین، غوث سمدانی اطراف بغداد سے گزر رہے، ایک وسیع عریض میدان، اس میں ہزاروں لوگوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع۔
غوث پاک نے جب مجمع دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ یہاں پر اتنے سارے لوگ کس لیے جمع ہوئے؟ ایک صاحب نے عرض کیا حضور جو اس ایریے کا سب سے بڑا چور تھا، سب سے بڑا ڈاکو تھا، اسے پولیس نے پکڑ لیا ہے، اور قاضی صاحب نے اس کے جرائم کو سننے کے بعد اس کے لیے پھانسی کی سزا تجویز فرمائی ہے۔ لہذا چند لمحات کے بعد اسی میدان میں اس چور، اس ڈاکو کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا۔ لہذا یہ تمام لوگ جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اسی ڈاکو، اسی چور کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ وہ چور کس طرف ہے؟ لوگوں نے اشارہ کیا حضور اس طرف ہے۔ غوث پاک مجمع کو چیرتے ہوئے ڈاکو کے قریب تشریف لے گئے۔ اس ڈاکو کی نظر جب غوث پاک کے چہرے پر پڑی تو آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس چور کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ آپ غور کریں، غوث پاک کے دور کا چور اگر غوث پاک کا دیدار کرے تو اس کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں، مگر آج ہمارے دل اتنے سخت، اتنے سنگ ہو چکے ہیں کہ ہم پوری رات بھی غوث پاک کا ذکر سنیں تو ہمارے دلوں پہ ذرہ برابر اثر نہیں ہوتا۔ اگر میں آپ سے غوث پاک کی محبت میں کچھ مانگوں آپ دے دیں گے؟ بولو یار، چندہ نہیں مانگوں گا یار، کبھی آپ سوچ رہے ہو سید صاحب پیسے مانگ لیں گے؟ بلا تمثیل اور بلا تمہید میں شروع ہو گیا۔ میں آپ سے غوث پاک کی محبت میں کچھ مانگوں دے دیں گے؟ مچل کے بولو یار۔ تو میرے بھائی ہاتھ جوڑ کر میں آپ سے کوئی پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں، چندہ نہیں مانگ رہا ہوں، بس اتنا کہوں گا اگر آپ کو غوث پاک سے سچی محبت ہے تو آج کے بعد نماز قضا مت کرنا۔ پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ آج کے بعد داڑھی مت کٹانا نہ منڈانا، سنت کے مطابق داڑھی رکھنا۔ اگر واقعی غوث پاک سے محبت ہے تو گناہوں سے توبہ کریے، جو جس طرح کا گناہ کر رہا ہے گناہ سے توبہ کرے، اور دنیا والوں کو یہ چیلنج کر دے، اے دنیا والوں مجھے تم سے محبت نہیں ہے، مجھے تو بغداد کے پیرانے پیر سے محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک ڈاکو کے قریب تشریف لے گئے، ڈاکو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، غوث پاک پلٹ کر واپس۔ چند منٹ کے بعد اس چور کو پھانسی کے تختے پہ کھڑا کیا گیا، پھندا گلے میں ڈالا گیا، اشارہ ہوا، لاش پھانسی کے پھندے پر جھول گئی۔ مسلمانوں کے حوالے اس چور کی لاش کو کر دیا گیا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کیا گیا۔ جن قاضی صاحب نے اس چور کو پھانسی کی سزا سنائی تھی، جب وہ رات کو سوئے تو خواب میں یہی ڈاکو آ گیا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ یہ بتا مرنے کے بعد رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ یہ کہتا قاضی صاحب اللہ کا فضل ہے، اللہ نے میری قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا۔ قاضی صاحب مچل گئے، کہتے تیرے جرائم کو سننے کے بعد میں نے جو فتویٰ تیار کیا تھا کیا اس میں مجھ سے کوئی لغزش واقع ہو گئی؟ کہتا نہیں حضور، آپ کا فتویٰ بالکل درست تھا، میرے جرائم کو سننے کے بعد آپ نے جو سزا میرے لیے تجویز فرمائی تھی میں اسی کا مستحق تھا۔ کہا پھر یہ بتا ایسی کون سی نیکی تیرے پاس تھی جس کے سبب رب تعالیٰ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا، بلکہ تیری خطاؤں کو درگزر فرما کر تیری قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا؟ کہنے لگا حضور میرے پاس ایسی کوئی نیکی بھی نہیں تھی۔ کہا پھر کس وجہ سے اللہ نے تیری قبر کو جنت کی کیاری بنایا؟ کہتا ہے قاضی صاحب سنیے، قریب تھا مجھے پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دیا جاتا، اسی وقت مجمع کو چیرتے ہوئے اللہ کے مقدس ولی عبد القادر جیلانی میرے قریب آئے۔ جیسے ہی میری نظر عبد القادر کے چہرے پر پڑی میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ رب کی رحمت نے پکارا
اے عذاب کے فرشتوں دور ہو جاؤ، میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے۔ جو ایمان کی حالت میں میرے عبد القادر کے چہرے کو دیکھ لے، میں اسے جہنم کا عذاب نہیں دے سکتا، لہذا عبد القادر کے دیدار کی برکت سے میں نے اس کی خطاؤں کو معاف کر۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم۔ واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ کہتا ہے قاضی صاحب صرف عبد القادر جیلانی کے چہرہ دیکھنے کی برکت سے رب تعالی نے میری قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دیا ہے۔ اب میں نے عالم تصور میں علماء کی توجہ کا طالب، اگر مجھ سے کوئی لغزش ہوگی تو یہ علماء میری اصلاح فرمائیں گے، میں نے عالم تصور میں پیغمبر اعظم کے دامن اقدس کو تھاما، عرض کیا اے میرے آقا، اے میرے پیغمبر، آپ کے غلاموں کے غلام، آپ کے بیٹے عبد القادر جیلانی کی شان کا عالم یہ، اگر کوئی ایمان کی حالت میں عبد القادر کا چہرہ دیکھ لے تو وہ جنتی۔ اے میرے آقا، جب آپ کے بیٹے عبد القادر کی شان کا عالم یہ ہے تو پھر آپ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جواب ملا حدیث کی کتابوں میں، میرے آقا نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا، اے نادان سن، عبد القادر جیلانی کی شان یہ، اگر کوئی ایمان کی حالت میں عبد القادر کا چہرہ دیکھ لے تو جنتی۔ سرکار اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرماتے، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی۔ عبد القادر کی شان یہ ہے، اگر کوئی ایمان کی حالت میں عبد القادر کا چہرہ دیکھ لے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں میری شان یہ ہے، اگر کوئی ایمان کی حالت میں میری قبر انور کی زیارت کر لے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ مگر میرے بھائی بات پھر وہی ہے، میں آپ سے کہوں کہ سب غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، آپ کہو گے ہاں سید صاحب سب غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، مگر فجر ہم نہیں پڑھ رہے، ظہر ہم نہیں پڑھ رہے، عصر ہم نہیں پڑھ رہے، مغرب ہم نہیں پڑھ رہے، عشاء ہم نہیں پڑھ رہے، اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں غوث پاک سے محبت ہے۔ غوث پاک نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، اور ہماری حالت کیا ہے؟ اچھا کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایک ایسی رات آئی کہ آپ نے رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 1 گھنٹہ جاگ کر اللہ کے مقدس قرآن کی تلاوت کی ہو؟ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایک ایسی رات گزری کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 1 گھنٹہ مسجد میں بیٹھ کر سرکار پہ درود پاک پڑھا ہو؟ ہماری تو حالت یہ ہے، چوراہوں پہ کھڑے ہو جائیں گے، کئی کئی گھنٹے نکال دیں گے، یوٹیوب پہ سیریل دیکھنے لگ جائیں تو جب تک ایم بی ختم نہیں ہوتی ہمارا نوجوان ہٹتا نہیں، گوگل پہ سرچ مار مار کر اشلیل ویڈیو ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے سماج، ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی میں کوئی ایسا گناہ بچا ہوا نہیں ہے جو نہ پایا جا رہا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں۔ اچھا ایک چیز اور، آپ مجھے اپنے پورے شہر میں ہو سکتا ایک بھی گھر ایسا نہ دکھا پائیں جس گھر میں بیماری یا پریشانی نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ جس گھر میں بیماری یا پریشانی نہیں ہے تو ذہن نصیب، اس کی قسمت کا کیا کہنا۔ ہر گھر میں بیماری، ہر گھر میں پریشانی، پریشان ہے، بیمار ہے، لیکن پھر بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ کبھی آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر غور کیا کہ ان پریشانیوں کا سبب کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ قرآن سے پوچھیں گے تو قرآن کہے گا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تم پر جو یہ مصیبت پہنچی ہے یہ سب تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ورنہ زیادہ تر خطائیں تو رب درگزر فرما دیتا ہے۔
اور اب تو یار اگر اب بھی ہم نہیں سدھریں گے تو کب سدھریں گے؟ پوری دنیا ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے. کوئی کہتا ہے کہ ہم مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر اتروا دیں گے، کوئی کہتا ہے کہ ہم جو ہے اذان فجر پر پابندی لگا دیں گے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم قرآن سے 26 آیتیں نکال دیں گے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کو گھر واپسی کرا دیں گے. طرح طرح کی پلاننگیں، طرح طرح کے پروپیگنڈے چلائے جا رہے ہیں. لیکن ہماری قوم کی حالت یہ ہے کہ جیسے کل نشہ کر رہے تھے لوگ، ویسے ہی آج نشہ کر رہے ہیں. لہٰذا میں آپ سے بار بار اللہ اس کے رسول کا واسطہ دے کر عرض کرنا چاہوں گا، میرے بھائیوں، موبائل پہ اشلیل ویڈیو دیکھو گے، ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. خاص کر یہ میرے نوجوان بھائی جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، پوری رات گوگل، یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر پہ لگے ہوئے ہیں. حضرت بعض نوجوانوں کے چہرے دیکھو، ایسا ہو رہا ہے جیسے چسا ہوا آم ہو جائے، جیسے پلپلا ٹماٹر نہیں ہوتا ہے، آنکھوں کے گھیرے جو ہے کالے پڑ گئے اور جھائیاں آ گئیں. 20 سال کی عمر کے لڑکے حکیموں کے پاس لائن لگی پڑی ہے، کسی کی کڈنی میں انفیکشن، کسی کی آنتوں میں انفیکشن، کسی کے لیور میں انفیکشن، کسی کی جو ہے آئی سائٹ ویک ہے. یہ اتنی ساری بیماریاں 20 سال کی عمر میں بیماری کا گھر بنا پڑا، یہ کہاں سے آئی؟ یہ سب اشلیل ویڈیو دیکھنے کا نتیجہ ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو ان جھمیلوں میں پڑنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا، بلکہ ہماری اور آپ کی زندگی کا جو مقصد حقیقی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی ہے. اگر ہم ہی اللہ کی عبادت اور بندگی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ پڑھیں گے؟ چہرے پہ داڑھی رکھیں گے؟ جھوٹ تو نہیں بولیں گے؟ سوچ رہے یار سید صاحب سے وعدہ کر لیا تو کہیں ٹوٹ نہ جا. کہہ دو یار، مسلمان کا تو کام ہی سچ بولنے کا ہے نہیں؟ اور جو غوث پاک کا ماننے والا ہو یار، وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ جو غوث پاک سے محبت کرے اس کی نماز کیسے قضا ہو سکتی ہے؟ جو واقعی غوث پاک کا سچا غلام ہو اس کی نماز کیسے قضا ہو سکتی ہے؟ یہ جو آپ موبائلوں پہ کئی گھنٹے گزار رہے ہیں، خدا را آپ جو ہے موبائل کا استعمال کیجئے، جہاں تک شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے وہاں تک آپ استعمال کیجئے. اگر آپ چاہیں تو اسی موبائل کے ذریعے سے آپ قرآن پاک بھی پڑھنا سیکھ سکتے ہیں. آپ چاہیں تو علماء اہل سنت کی تقریریں سن کے اپنے اسلام کے بارے میں، اپنے مذہب کے بارے میں نالج بھی جمع کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو قرآن پاک بھی آپ جو ہے یوٹیوب پہ کسی عالم اہل سنت سے جو ہے یوٹیوب کے ذریعے سے، یا آپ کال کر کے موبائل کے ذریعے سے قرآن پاک پڑھنا بھی سیکھ سکتے ہیں. لیکن نہیں، جب ہمارے موبائل کھلتے ہیں تو معاذ اللہ نہ جانے کیسے کیسے مناظر اس پہ ہوتے ہیں. لہٰذا میں آپ سے اتنا ہی کہوں گا، خدا کے لیے اپنی جانوں پر ظلم نہ کیجئے. ہم سب ایک ایک لمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اگر آج آپ نے ہماری باتوں پر توجہ نہیں دی تو ایک دن آپ لازمی پچھتائیں گے، اور وہ دن وہ ہوگا کہ جب موت کا فرشتہ آپ کے سامنے کھڑا ہوگا. اس دن آپ سوچیں گے کہ یار ایک عالم دین تھا، بار بار خدا اور مصطفیٰ کا واسطہ دے کر ہم سے عرض کرتا تھا. اس دن اگر ہم نے اس کی بات پر عمل کر لیا ہوتا، گناہوں سے توبہ کی ہوتی، تو آج ہمیں یہ تکلیف نہ ہوتی، آج ہمیں یہ درد نہ ہوتا. ورنہ یاد رکھنا، ہم سب ایک ایک لمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور جب موت آئے گی آپ کو قبر میں رکھ دیا جائے گا تو فرشتے آئیں گے. آپ نے بارہا علماء سے سنا ہوگا، آپ سے پوچھیں گے آپ کا رب کون ہے؟ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی، چہرے پہ داڑھی نہیں رکھی، احکام قرآن پہ عمل نہیں کیا، پیغمبر اعظم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی نہیں گزاری، تو آپ کہو گے ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا. فرشتہ ایک گرج مارے گا، 70 گز زمین کے اندر دھانس دے گا، پھر اپنے ناخنوں سے زمین کو چیر کر کھینچے گا، پھر کہے گا بول تیرا رب کون ہے؟ یہ کہے گا ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا. پھر فرشتہ ایک گرج مارے گا، 70 گز زمین کے اندر دھانس دے گا، پھر اپنے ناخن سے زمین چیر کر کھینچے گا، پھر کہے گا بول تیرا رب کون ہے؟ یہ کہے گا ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا. ہاتف غیبی سے آواز آئے گی، فرشتوں میرا یہ بندہ جھوٹا ہے، علماء کرام نے اسے سمجھایا تھا مگر اس نے کسی کی بات پر توجہ نہ دی، اب اس کی قبر کو جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا بنا دیا جائے گا، اور سرکار فرماتے ہیں اسے تار کول کا لباس پہنایا جائے گا.
اور جب اس کے لباس میں آگ لگے گی تو اس کے سر سے اونچی لپٹیں اٹھ رہی ہوں گی. یہ کہے گا فرشتوں پیاسا ہوں, مجھے پینے کے لیے پانی دو. فرشتے جہنمیوں کے زخموں سے جو خون اور مواد نکل رہا ہوگا وہ اسے پینے کے لیے دیں گے. یہ کہے گا فرشتوں مجھے پینے کے لیے پانی دو. فرشتے اسے اتنا گرم پانی دیں گے جیسے یہ اس پانی کو پیے گا اس کے پیٹ کی تمام آنتیں گل کر پیشاب کے راستے سے باہر ہو جائیں گی. ذرا غور کریں, دنیا کے اندر بڑے سے بڑا طاقتور ہو, بڑے سے بڑا قوی ہو, بڑے سے بڑا پہلوان ہو, اگر ایک آنت میں چھوٹا سا سوراخ ہو جاتا ہے تو تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے. بعض مرتبہ انسان تکلیف کی وجہ سے زمین پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دم توڑ دیتا ہے. اے میرے بھائی, جب آپ قبر میں جائیں گے, خدا نہ کرے اگر آپ کی قبر میں اللہ کا عذاب ہو گیا اور آپ کو تارکول کا لباس پہنا دیا گیا تو کون آپ کا پرسان حال ہوگا؟ کون آپ کو قبر میں بچانے کے لیے آئے گا؟ آئیے اپنی زندگی کے اندر انقلاب لائیے, اپنے فیوچر کو سنواریے, اپنے مستقبل کو بنائیے, گناہوں سے توبہ کریے اور دنیا والوں کو چیلنج کر دیجئے وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا, نبی کا چاہنے والا, نام نبی پر جان دے دے گا. کر تلاوت کلام حق کی, ہو جائے گا اندازہ محمد کون ہے, اس کا پتہ قرآن. ماشاءاللہ سبحان اللہ. مختصر سے جملوں میں, مختصر سے وقت میں میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ناقص جملوں کے ساتھ, اور مجھے امید ہے کہ شاید کچھ نہ کچھ آپ سمجھے ہوں گے. اور اگر قبر میں آپ کو جانا ہے تو تیاری کریں گے, اور جسے قبر میں نہیں جانا تو اس سے میری کوئی گزارش بھی نہیں ہے. لہٰذا غوث پاک کے سچے عاشق بنیے. صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم نے فاتحہ کرا لی, نیاز کرا لی, لنگر کر لیا. لنگر کرائیے اچھی بات ہے, فاتحہ کرائیے اچھی بات ہے, مگر فاتحہ کے ساتھ ساتھ پہلے نماز پڑھیے, بعد میں لنگر کرائیے. انشاءاللہ پڑھیں گے نا نماز. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. رب فرماتا بے شک آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کیے جانے میں اور شب و روز کے انقلاب میں عقل والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں جس سے وہ ہمیں